اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ماضی قریب میں مال بردار بحری جہاز بنا کے بیرون ملک فروخت کیا کرتا تھا تو شاید آپ کو حیرت ہو۔ میرے اس ابتدائی بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو پاکستان میں سویلین مال بردار جہاز رانی کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ کراچی میں موجود بحری جہاز سازی کے ادارے کراچی شپ یارڈ نے کئی بڑے سویلین جہاز بنائے اور کم از کم 2 ایسے جہاز چین کو فروخت کیے گئے۔ ایم وی ہیتیان سن 1978 میں کراچی میں مکمل ہوا اور چین کو فروخت ہوا۔ یہ جہاز 13,000 ٹن مال اٹھانے کی گنجائش رکھتا تھا۔ پھر سن 1992 میں ایم وی UE-20 کے نام سے 17,000 ٹن مال اٹھانے والا تجارتی بحری جہاز کراچی شپ یارڈ میں مکمل کیا گیا اور یہ جہاز چین کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ایم وی کا سابقہ کسی بحری جہاز کے نام کے ساتھ لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹر ویسل، یعنی ڈیزل انجن سے چلنے والا جہاز۔ پرانے زمانے کے جہازوں کے نام کے ساتھ ایس کا سابقہ لگتا تھا، جو کہ سٹیم شپ کا مخفف ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاز بھاپ یا اسٹیم سے چلتے تھے، جیسے کہ مشہور زمانہ جہاز ایس ٹائٹینک۔ نیوی والے اپنے جہازوں کے ناموں کے ساتھ اور طرح کے سابقے لگاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان نیوی والے PNS یعنی پاکستان نیوی شپ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکی نیوی والے اپنے جہازوں کے ناموں کے ساتھ USS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس شپ کا سابقہ استعمال کرتے ہیں۔ موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ کراچی شپ یارڈ سن 1952 میں قائم ہوا اور اس ادارے نے آج تک 20 بڑے تجارتی مال بردار جہاز بنائے اور یہاں بننے والے نیوی کے جہاز اور کشتیاں اگر حساب میں شامل کی جائیں تو کل تعداد 500 کو پہنچتی ہے۔ ان میں جہاز، کشتیاں اور آبدوزیں شامل ہیں۔ ان سب میں سے 2 سویلین جہازوں کا ذکر کروں گا۔ ایک کا نام تھا ایم وی لالا زار، جو کہ 154 میٹر لمبا 13,000 ٹن مال اٹھانے والا جہاز تھا۔ اس کا افتتاح مارچ 1973 میں اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ یہ جہاز 1971 میں پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے لیے پاکستان کی صنعتی ترقی دکھانے اور کارکردگی کے تشہیر کرنے کا ذریعہ بنا اور حکومت وقت کو سیاسی بیانیہ دینے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس جہاز کی تقریب رونمائی کی ویڈیو نیچے لنک میں موجود ہے۔ جہاز 1994 تک چلا، پھر کباڑ ہو گیا۔ اس کے بعد 1983 میں کراچی شپ یارڈ نے ایم وی اسلام آباد بنایا۔
یہ جہاز 17,000 ٹن مال لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ پاکستان میں بنا ایسا واحد تجارتی بحری جہاز ہے جو آج بھی زیر استعمال ہے اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC اسے چلاتے ہیں اور اب تک پاکستان میں بنا کسی بھی قسم کا سب سے بڑا جہاز ہے۔ تاریخی پس منظر میں اور پیچھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت ملک کے 2 بڑے حصے تھے، مشرقی پاکستان جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے اور مغربی پاکستان۔ ملک کے دونوں دھڑوں کے درمیان میں تجارت کے بہت مواقع تھے۔ مشرقی پاکستان میں زرعی اشیاء کی بہتات تھی، مغربی پاکستان نسبتاً بنجر تھا، لیکن اس طرف صنعتی شہر کراچی موجود تھا۔ اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہوئی کہ بحری جہازوں کے ذریعے مشرقی پاکستان سے پٹسن اور دیگر اجناس مغربی پاکستان لائے جائیں اور کراچی کی صنعتیں اس خام مال سے مصنوعات بنائیں۔ یہاں پہ پٹسن کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ پٹسن، جسے انگریزی میں جوٹ کہتے ہیں، رسیاں اور پیکیجنگ کی مصنوعات بنانے کے کام آتا تھا۔ اس وقت پلاسٹک کی تھیلی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ تھیلی 1965 میں سویڈن میں ایجاد ہوئی اور پھر مزید 10-15 سال لگے اسے عام ہونے میں۔ اس سے پہلے وہ تمام کام جو اب پلاسٹک کے تھیلے کرتے ہیں، پٹسن کے تھیلے انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح اب جن کاموں کے لیے نائلون استعمال ہوتا ہے، اس وقت پٹسن استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے پٹسن کی بین الاقوامی مانگ بہت زیادہ تھی۔ ملک کے ایک دھڑے کے پاس خام مال اور دوسرے دھڑے کے پاس اس سے مصنوعات بنانے کی صنعت، یہ ایک زبردست صورتحال تھی جس میں دونوں اطراف کا فائدہ تھا۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی میں ایک پارسی خاندان موجود تھا جن کا نام تھا کاواسجی۔ یہ خاندان سن 1880 سے ایک بحری جہاز کمپنی چلا رہا تھا اور اس کاروبار میں ان کا بہت تجربہ تھا۔ کاواسجی گروپ نے 1947 میں محمدی اسٹیم شپ کمپنی کے نام سے پاکستان کی پہلی جہازران کمپنی کا آغاز کیا۔ کراچی حبیب بینک پلازے کے قریب محمدی ہاؤس ان کا مرکزی آفس بنا۔ یہ عمارت آج بھی موجود ہے۔ اس کمپنی نے ابتدائی طور پہ برطانوی نیوی کی ایک کشتی خریدی اور اسے مال برداری کے لیے موزوں بنا کر اس کا نام SS فاطمہ رکھا۔ SS فاطمہ یعنی اسٹیم شپ فاطمہ تقریباً 400 ٹن مال لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ پاکستان میں رجسٹر ہونے والا سب سے پہلا مال بردار سویلین جہاز بنا۔ اس کے بعد 8 اور نجی جہاز ران کمپنیاں کھلیں اور یہ کمپنیاں پاکستان میں جہاز بنواتی اور بیرون ملک سے بھی خریدتی۔ اس وقت کے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آج کی رقم میں $2 ارب کی باہمی تجارت ہوا کرتی تھی۔
दोनों धड़े बैरूनी ममालिक को भी माल बेचते थे और इस काम के लिए भी इन कंपनियों के ये जहाज इस्तेमाल हुआ करते थे। ये तजारत दोनों अतराफ में जहाजरानी से मुताल्लिक कई अक़साम के कारोबारी मौक़े फराहम करती। जहाज़ों को मरम्मत के लिए पुर्जा जात और तरबियत याफ्ता माहिर कारीगरों की फराहमी के लिए चिटागोंग और कराची में कई छोटी छोटी वर्कशॉपें कायम हुईं। जहाज़ों के अमले के लिए खाने पीने की चीज़ों की फराहमी, ईंधन के तेल की फराहमी, इस ज़मन में कारोबार से दोनों अतराफ के मकामी लोगों को फ़ायदा होता और रोज़गार के कई मौक़े फराहम होते। इसके अलावा पाकिस्तान का तरबियत याफ्ता जहाज़रान अमला दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में मुलाजमत इख्तियार करता और इनकी मांग बैनुल अक़वामी थी। अयूब खान ने 1962 में मशरक़ी पाकिस्तान के शहर चिटागोंग में पाकिस्तान के पहले सिविलियन जहाज़रानों की तरबियत के लिए पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के नाम से इदारे का इफ्तिताह किया। एक बहुत बड़ी जर्मन जहाज़रान कंपनी थी जिसका नाम था हंसा लाइन। इनके पास 100 से ज्यादा बड़े जहाज थे और इस कंपनी में लिए जाने वाले गैर जर्मन अमले में अक्सरियत पाकिस्तानियों की होती थी। अब बात करते हैं मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ों की। कराची में पैन इस्लामिक स्टीम शिप कंपनी का 1950 में आगाज हुआ और ये पाकिस्तान में खुलने वाली पहली निजी मुसाफिर बरदार जहाज़ों की कंपनी थी। इस कंपनी के मालिकान भी पहले जिक्र किए गए कावासजी खानदान की शिपिंग कंपनी से ताल्लुक रखते थे। इस कंपनी ने इब्तिदा में 2 मुसाफिर बरदार जहाज खरीदे। इनके नाम थे सफीना मुराद और सफीना अरब। इन 2 जहाज़ों ने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान मुसाफिरों को समंदरी रास्ते से लाना ले जाना शुरू किया और फिर हज के महीनों में यही जहाज आज़मीन को हिजाज मुक़द्दस ले जाते। 1960 तक इस कंपनी के पास 4 अदद मुसाफिर बरदार जहाज हो गए। हज का सफर कराची से जद्दा 7 दिन और 7 रातों का होता और कराची से चिटागोंग 2 हफ्ते का सफर होता। कंपनी के चारों जहाज मुश्तरका तौर पे तकरीबन 6000 मुसाफिर ले जा सकते थे। सन 1965 में पाकिस्तान की निजी कंपनियों के पास कुल मिलाकर 53 बहरी जहाज थे। इनमें मुसाफिर बरदार और माल बरदार दोनों शामिल थे। अयूब खान की हुकूमत ने इस शोबे के लिए कानूनी इस्लाहात की और मराआत फराहम की। सन 1970 तक इन्हीं निजी कंपनियों के पास 70 के करीब बहरी जहाज हो गए, जो कि न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी तजारत में सामान की तरसील का मुनाफा बख्श कारोबार करते थे। सन 1970 की नवंबर में मशरक़ी पाकिस्तान में दुनिया की तारीख के चंद बदतरीन समंदरी तूफानों में से एक आया, जिसका नाम था भोला साइक्लोन। इस तूफान से मशरक़ी पाकिस्तान का तकरीबन 20% इलाका ज़ेरे आब आ गया और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेघर हुआ। कॉलरा जैसी बीमारियों का शिकार हुआ और इन इलाकों में सड़कें, पुल और बंदरगाहों की टूट फूट से अशियाए खुर्दोनोश और दीगर ज़रूरियात के सामान की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। उस वक्त के हुक्मरान जनरल यहिया खान ने
تمام وسائل سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن پہلے سے موجود سیاسی ہاتھا پائی جو کہ شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان چل رہی تھی، اس کے زیر اثر اتنے بڑے پیمانے کی قدرتی آفت کے محض 1 مہینے بعد امداد کے سارے کام چھوڑ کر انتخابات کروانے پڑے اور سارے وسائل انتخابات کو کرانے کی طرف کھپ گئے۔ بنگالیوں نے خود کو تنہا اور رد شدہ محسوس کرنا شروع کیا۔ پھر انتخابات کے بعد دونوں اطراف کے جیتنے والے سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو حکومت بنانے کے حق سے محروم کیا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، ایک دوسرے کی اکثریت ماننے سے انکار کیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مارچ سن 1971 میں شیخ مجیب مغربی پاکستان مذاکرات کے لیے آیا تو پنجاب پولیس نے اسے اغوا کر کے میاں والی میں قید کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ دسمبر 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دونوں اطراف کے سیاستدانوں کو ہر قیمت پر حکومت درکار تھی اور وہ انہیں مل گئی۔ قیمت ملک کے عوام اور ملک نے چکائی۔ ایک طرف شیخ مجیب اور دوسری طرف بھٹو حکمران بنے۔ ان سارے واقعات کے بارے میں ایک الگ تفصیلی ویڈیو عنقریب اس چینل پہ پوسٹ ہوگی۔ شپنگ انڈسٹری پہ اس صورتحال کا بہت برا اثر ہوا۔ دونوں اطراف کے مابین ہونے والی بحری تجارت اور مسافروں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ کئی سامان سے لدے بحری جہاز چٹاگونگ اور بنگلہ دیش کی دوسری بندرگاہوں پہ بھارتی فضائیہ کی بمباری اور مکتی باہنیوں کی تخریب کاری کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ایک اہم جہاز MV العباس تھا۔ یہ کراچی شپ یارڈ میں بننے والا پہلا بڑا بحری تجارتی جہاز تھا۔ 13,000 ٹن مال اٹھانے والا یہ جہاز کراچی کی پہلی جہاز ران کمپنی محمدی شپنگ کمپنی کی ملکیت تھا۔ سن 1971 کے واقعات میں یہ جہاز بھی محض 4 سال کی عمر میں مکتی باہنیوں کی تخریب کاری کا نشانہ بنا اور ناکارہ ہو گیا۔ پھر اسے اپریل 1972 میں ایک روسی کمپنی نے ملبے کے طور پہ بنگلہ دیش سے خرید لیا۔ انیس سو 71 کی تباہی کے بعد موجودہ پاکستان کے حصے میں 26 مال بردار جہاز آئے، جن کی مختلف تعدادیں 9 منفرد نجی کمپنیوں کی ملکیت تھے، اور یہ کمپنیاں اپنے نقصانات کا ازالہ کرنے کی منصوبہ بندی کر ہی رہی تھیں کہ پھر جنوری 1972 میں اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسا خیال آیا جس نے جہاز رانی سمیت پاکستان میں کئی اور طرح کے کاروبار کا قلع قمع کر دیا۔ نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز آرڈر NERO یعنی نیرو کے نام سے لایا جانے والا یہ پروگرام رومی شہنشاہ نیرو کے نام سے مماثلت رکھتا تھا، اور مماثلت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح شہنشاہ نیرو نے ایک دن یہ کہہ کر شہر روم کو آگ لگانے کا حکم جاری کر دیا کہ میں ایک نیا روم بناؤں گا، بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ساری بڑی نجی کمپنیوں کو حکومت پاکستان اپنے انتظام میں لے کر نئی معیشت بنائے گی، جہاں پہ ایک سیٹھ اپنی کئی دہائیوں پہ محیط کاروباری تجربے کو
बरूए कार लाते हुए अपने जाती सरमाए की बढ़ोतनी के लिए दिन रात मेहनत करता था और कारोबार उसकी बका का मामला था। वहां पे उसकी जगह एक सरकारी मुलाजिम आ गया जिसकी तनख्वाह और नौकरी पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ज़ेर इंतज़ाम साबिक कारोबार, जो कि मौजूदा हुकूमती इदारा बन चुका था, वो चलता है या नहीं। ना उसे सेठ साहब की तरह कारोबार करने का कोई तजुर्बा था। भुट्टो साहब के नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कायम हुई, जिसके पास 1974 में 51 माल बरदार बहरी जहाज थे और तब से अब तक ये महकमा मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। रही बात मुसाफिर बरदार जहाज रानी की, तो हज और उम्रे के मुसाफिर लाने ले जाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होने की वजह से इब्तदाई 4 जहाज 1976 तक महज 2 बच गए। इन 2 बचे खुचे जहाज़ों का नाम सफीने आबिद और सफीने अरब दोयम था। 1980 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने बाकी मानदा 2 जहाज हुकूमत के इंतज़ाम से निकालकर फिर से इन्हें पुराने मालिकान के हवाले कर दिया। अगले 14 साल हजारों हज्जाज और उम्रा के मुसाफिर इन्हीं जहाज़ों के जरिए सऊदी अरब गए। 80 और 90 की दहाई में हज करने वालों को ये जहाज जरूर याद होंगे। पाकिस्तान से बहरी जहाज के जरिए हज का आखिरी सफर सन 1994 में हुआ, जब पैन इस्लामिक कंपनी के आखिरी बच जाने वाले जहाज MV शम्स ने जद्दा में हाजी उतारे और फिर पाकिस्तान का ये आखिरी मुसाफिर बरदार जहाज कबाड़ में बेच दिया गया और कंपनी का भी इख्तिताम हुआ। कराची का जहाज बनाने वाला इदारा कराची शिपयार्ड सन 2006 में वजारत दिफा के ज़ेर इंतज़ाम दे दिया गया और अब इनका सबसे बड़ा गाहक पाकिस्तान नेवी है, जिनके जहाज और कश्तियां इधर मुरम्मत भी होते हैं और बनते भी हैं। लेकिन इदारे के पास अब भी 26,000 टन तक के वजन के किसी भी जहाज को बनाने या मुरम्मत करने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के पास इब्तदाई 51 जहाज अब कम होकर महज 10 रह गए हैं। तो ये थी पेश खिदमत पाकिस्तान में सिविलियन जहाजरानी की तारीख। अनकरीब किसी और उन्वान की तफसीली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा।